السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلماء میڈیا کے تمام ناظرین کا میں استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ اس دور کے اندر سب سے زیادہ مظلوم ترین طبقہ وہ کون سا طبقہ ہے، تو یقیناً آپ کا جواب یہی آئے گا کہ وہ طبقہ ائمہ مساجد ہے، کیونکہ ائمہ مساجد کے ساتھ آج کے دور میں آج کی کمیٹیاں، آج کے ٹرسٹی، آج کے عوام جو برتاؤ اور ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ آئے دن امام کا مسجد چھوڑنا، دنیاوی کاموں کی طرف رجوع کرنا، اپنے بچوں کو امام نہ بنانا، اپنے بچوں کو مدرسے کے بجائے، دینی تعلیم کے بجائے دنیاوی علوم کی طرف اسے بھیجنا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کو سمجھ رہے ہیں، اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مظلوم ہیں، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ظلم و زیادتی ہم نے سہے ہیں، جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، جن مشکلات کا سامنا ہم نے کیا ہے، میرا بچہ بھی کرے۔ آپ کسی بھی امام سے آپ پوچھ لیجئے کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، تو ان کا جواب آئے گا کہ ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، لیکن اسے کسی مسجد کا صرف امام بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ 1 مہینہ تک مسجد میں کام کرے، مسجد کی صاف صفائی کرے، مسجد کے جتنے ممبرس ہیں ان کی باتوں کو سنے، پورے محلے پر ان کی نظر ہو، ان کے بچوں کو پڑھائے، اور 1 مہینہ وہ اس انتظار میں رہے کہ کب میرا مہینہ ختم ہوگا اور مجھے 8,000 10,000 12,000 تنخواہ ملے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا اولاد اس انتظار میں رہے۔ اس لیے دین کی تعلیم تو دوں گا، لیکن اسے دنیا کی تعلیم بھی دوں گا تاکہ وہ اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکے، اپنی دنیاوی زندگی وہ خوش ہو کر جی سکے، آزاد ہو کر جی سکے۔ ہر امام کا، ہر علماء کا، ہر ائمہ کا کہیں نہ کہیں آج یہی جواب ہے۔ اس بات کی دلیل ہی تو ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک خبر فیس بک پر ایک صاحب نے پوسٹ کیا، اور انہوں نے اپنی ہی حالات کو اس پوسٹ کے اندر، تحریر کے اندر لکھا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چھوٹی سی اپیل میں میرا ساتھ دیں۔ اسکرین پر آپ اس بہن کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہار کی رہنے والی ہے، اور اس کی جو جسمانی صورتحال ہے یہ بالکل معذور ہے، بالکل چل نہیں پاتی ہے، اور زندگی کا یہ سمجھیے کہ آدھا حصہ انہوں نے گھر ہی کے اندر گزار چکی ہے۔ اب یہ اپنی زندگی اور اپنی وجود کو اپنے اوپر کہیں نہ کہیں بوجھ سمجھتی ہے، کیونکہ جب انسان کی عقل بڑھتی ہے تو انسان کے اندر کئی چیزوں کا شوق آتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا دیکھیں، ہم گھر سے باہر نکلیں اور دنیا کا مشاہدہ کریں، لیکن جب ان کے پاس پاؤں نہ ہو، جانے کے لیے پیر نہ ہو، تو کہاں سے جا سکتا ہے؟ تو دوستو، یہی صورتحال اس بہن کی ہے۔ تو میں نے سوچا ہے، اور ہمارے گاؤں کے، ہمارے علاقے کے جو علماء ہیں، جو بڑے ذمہ دار ہیں، سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم سب مل کر کے اس بہن کو ایک جو 3 وہیل والا رکشہ آتا ہے اسے خرید کر دیں، تاکہ وہ اس رکشے پر بیٹھ کر جو دنیا ہے اسے دیکھ سکے، جو ان کی ضرورت ہے وہ اس پر بیٹھ کر وہ باہر جا کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، کیونکہ ان کی جو گھریلو حالات ہیں وہ بھی بہت کمزور ہیں۔ گھریلو حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اسے ایک رکشہ دلوا سکے۔
اس لیے دوستو آپ اس نیک کام میں میرا ساتھی بنے. آپ سے جو ہو سکے 100 روپیہ 200 روپیہ 300 روپیہ 400 500 1000 آپ اللہ کے لیے اس QR کوڈ پر بھیجیں. انشاءاللہ آپ کا یہ دیا ہوا تعاون آپ بھول جائیں گے. آپ کے جیب میں اس سے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، لیکن اس 100 200 500 1000 روپے سے جو کام ہوگا وہ زندگی بھر آپ کے 100 200 50 روپے کو یاد رکھیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے. تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ اس نیک کام میں میرا ساتھ دیں گے. تو دوستو آئیے اپنی خبر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. دوستو فیس بک پر ایک امام نے اپنی حالات کو تحریری شکل میں اس طرح سے بیان کیا کہ میں ایک مسجد میں 7 سال سے امامت کر رہا تھا اور سب چیز ٹھیک چل رہا تھا، اور میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں مسجد کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا ادا کروں، کسی طرح سے میں اس میں کمی محسوس نہ ہونے دوں. اور الحمدللہ 7 سال تک میں اسی سوچ سے مسجد کی خدمت کرتا رہا، لوگوں کو نمازیں پڑھاتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، بچوں کی دینی تعلیم کے لیے میں ہمیشہ فکر مند رہا، اور الحمدللہ 7 سال تک یہ خدمت میں نے کی. 7 سال کے بعد اچانک ایک دن مسجد کے جو کمیٹی ہے وہ مجھے بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ 2 مہینہ کے اندر کہیں اپنا انتظام کر لیں، کیونکہ ہم نئے امام کے تلاش میں ہیں اور دوسرا امام رکھنے والے ہیں. امام صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں نے کمیٹی کی زبان سے اس بات کو سنا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر میری غلطی کیا ہے، آخر میں نے کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے 2 مہینے کے اندر مسجد کو خالی کرنے کی بات کر رہے ہیں. خیر میں نے پوچھ لیا کمیٹی والوں سے کہ جی میری غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں، یعنی مسجد سے مجھے نکال رہے ہیں. تو کمیٹی والوں کی طرف سے جواب آیا کہ امام صاحب یہ سب آپس کی بات ہے، کمیٹی کے اندر کی بات ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ سب آپ کے سامنے کی جائے، مناسب نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ ان تعلق سے کوئی سوال نہ کریں، اس تعلق سے کوئی بات نہ کریں، بس آپ کو نہیں رکھنا ہے، آپ 2 مہینے کے اندر اپنا انتظام کر لیں، ہم دوسرا انتظام کر لیں گے. خیر امام صاحب نے کہا کہ جب مجھے 2 مہینے کے بعد یہ مسجد چھوڑنا ہی ہے تو کیوں نہ آج ہم چھوڑ دیں، آج ہی میرا حساب و کتاب کر دے، 2 مہینے کا پھر ہم انتظار کیوں کریں. امام صاحب نے اسی وقت اپنا حساب و کتاب کیا اور وہاں سے نکل گئے. تو دوستو یہ کیا ہے آج امام کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج کتنے مسلم تنظیم ہے، مسلم کمیٹی ہے، علماء تنظیم ہیں، لیکن کوئی بھی کھل کر میدان میں آ کر امام کے لیے، ائمہ کے لیے، ایک علماء کے لیے کوئی تنظیم آج نہیں میدان میں لڑ رہی ہے. سب اپنے فائدے میں، اپنی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بیچارے امام جو حالات بھی ان کے اوپر آئے وہ خود سہیں اور ان کا مقابلہ کریں. آج یہی حالات ہے. تو دوستو ایک افسوسناک خبر ہے، یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ آج امام جن کے پیچھے لوگ 7 سال تک نماز پڑھے، اپنے بچوں کو 7 سال تک قرآن پڑھوایا، نہ جانے اس بیچ کتنے جنازے انہوں نے پڑھائے ہوں گے، اور اسے اس طرح سے نکال دینا، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ یہ کہاں امام کا حق میں شامل ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج اپنے ملک کے اندر آئے دن جو مسجد پر کارروائی ہو رہی ہے، مسجد کو منہدم کیا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اماموں کی ہی بد دعا ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں سے مسجد چھن رہی ہے. آج مسلمانوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے. اس لیے خدا را اپنے امام کے ساتھ ایسا ظلم مت کرے. اگر آپ کو امام پسند نہیں ہے، امام نے کوئی غلطی کی ہے، اس کو سمجھائیے، ان کو بتلائیے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے. 2 بار 3 بار 4 بار اسے کہیے،
اگر اس کے بعد بھی وہ غلطی کرتے ہیں، وہی غلطی کرتے ہیں جس پر آپ 3 بار تنبیہ کر چکے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک غلطی 3 بار کرے اور چوتھی بار کرنے کے بعد وہ پھر اسی مسجد میں رہنے کا ضد کرے۔ کوئی امام ایسا نہیں کر سکتا، وہ خود نکل جائے گا، اسے خود احساس ہو جائے گا کہ میری غلطی ہے، اور 3 بار مسجد کمیٹی محلے کے لوگ میری تنبیہ اس پر کر چکے ہیں اور چوتھی بار وہی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، تو خود نکل جائے، آپ کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کا خوف کریں۔ اس لیے جھارکھنڈی بابا جو بار بار اپنے بیان کے دوران کہتے ہیں کہ انگریزوں نے اس ملک کے عوام پر اتنا ظلم نہیں کیا جتنا ظلم آج کے دور کے مسلمان، آج کے دور کے کمیٹی اپنے امام کے ساتھ کر رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں جھارکھنڈی بابا کی یہ بات 100% سچ ہے، اور اس چیز کا ہم اور آپ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے دیجیے اجازت، پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔